اب میں آپ کے سامنے ایک اور یہ روایت پیش کر رہا ہوں. یہ بخاری شریف ہے میرے ہاتھ میں، علامہ وحید الزماں کا ترجمہ ہے، جلد نمبر 5 ہے. آئیے اس میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے. یہ دیکھیے پارہ نمبر 14 صفحہ نمبر 91 کتاب المناقب. آئیے اس میں پڑھتے ہیں. حدیث نمبر 110. ہم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے، کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے ابو التیاہ سے، کہا ہم نے حمران بن ابان سے، سنا انہوں نے معاویہ سے. انہوں نے کہا تم وہ نماز پڑھتے ہو کہ ہم لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے مگر آپ کو پڑھتے نہ دیکھا، بلکہ آپ نے اس سے منع کیا، یعنی عصر کے بعد 2 رکعتیں سنت کی پڑھنے سے. اس کے آگے لکھا ہے یہ مسئلہ کتاب الصلاۃ میں گزر چکا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوگانہ کو گھر میں آن کر پڑھا کرتے تھے، شاید معاویہ نے نہ دیکھا ہوگا. امام بخاری نے ایک مرفوع حدیث بھی معاویہ کی فضیلت میں بیان نہیں کی. ادھر ادھر کہ یہ بھی پارہ نمبر 14 صفحہ نمبر 92 کتاب المناقب، ادھر ادھر کے تذکرے کر دیے. امام نسائی نے ایک خاص کتاب خصائص کبریٰ جناب علی علیہ السلام کے فضائل میں مرتب کی تو خارجیوں نے ان پر بلوا کیا اور کہا کہ معاویہ کی فضیلت میں بھی تم نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ انہوں نے کہا ان کی فضیلت کہاں سے آئی، یا ان کی فضیلت میں تو کوئی حدیث صحیح نہیں ہوئی، البتہ ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ ان کا پیٹ نہ بھرے. اس پر ان خارجی مردودوں نے امام نسائی کو گھونسوں اور لاتوں سے شہید کر ڈالا. اب یہاں پر یہ لفظ خارجی کا لکھا ہوا ہے. اب بہرحال آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ڈھونڈیں کیا صحیح ہے کیا نہیں. بہرحال میں نے تو صرف یہ بات بتانی تھی کہ یہاں پر یہ فضائل علی علیہ السلام میں کتاب لکھنے پر اور معاویہ کے بارے میں سچ کہنے پر امام نسائی کو گھونسوں اور لاتوں سے شہید کر دیا گیا. تو اب یہ تو بہرحال آپ تمام پر تحقیق لازم ہے کہ آپ سوچیں اور سمجھیں اور پڑھیں آگے مزید. تاریخ طبری، پھر وہی کتاب خلافت بغداد کا دور انحطاط، یہ 232 ہجری سے 252 ہجری تک کا واقعات ہیں. اس میں جلد نمبر 9 اور 10 میرے سامنے ہیں، 9 اور 10. آئیے اس کا صفحہ کھولتے ہیں. دو 258. اور میں اس کو بیچ سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں پورا باب تو پڑھنا نہیں چاہتا اتنی زیادہ ٹائم. کہ اس بارے میں سب سے زیادہ عداوت کرنے والا، سب سے بڑا آپ کا مخالف، اور ان میں سب سے پہلا ہر ایک جنگ اور ہر لڑائی میں کہ کوئی جھنڈا اسلام کے خلاف بلند نہ ہوتا تھا جو اس کے ہاتھ میں نہ ہوتا ہو. بدر و احد و خندق اور فتح مکہ کے ہر مقام جنگ میں جو اس جنگ کا رئیس اور سردار ہوتا تھا وہ بنی امیہ کا ابو سفیان بن حرب اور اس کے گروہ تھے جن پر کتاب اللہ میں لعنت کی گئی، جن پر مختلف مقامات اور مواضع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت کی گئی. یہ اس لیے ہوا کہ ان کا کفر و نفاق اور ان کا حال پہلے سے اللہ کے علم میں تھا. اس نے مجاہد ہو کر جنگ کی یا مشقت اٹھانے کے مدافعت کی یا مخالف بن کر مقیم رہا، یہاں تک کہ اسے تلوار نے مغلوب کر دیا. اور اس طرح اللہ کا حکم بلند ہو گیا کہ ان کو ناگوار تھا تو وہ بغیر اس پر اعتقاد رکھنے کے اسلام کا قائل بن گیا اور اس کفر کو پوشیدہ کیے رہا جسے اس نے جدا نہ کیا تھا. اور اس بات پر ہے کہ اور اس طرح سے اللہ کا حکم بلند ہو گیا کہ ان کو ناگوار تھا تو وہ بغیر اس پر اعتقاد رکھنے کے اسلام کا قائل بن گیا اور کفر کو پوشیدہ کیے رہا جسے اس نے جدا نہ کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے اسے پہچان لیا، اسے مؤلفۃ القلوب کے لقب سے ممتاز کر دیا اور اسے اور اس کے بیٹے کو باوجود اس کا علم رکھنے کے
قبول کر لیا ان آیات میں سے جن میں اللہ نے اپنے رسول کی زبان سے ان پر لعنت کی اور اس کے متعلق قرآن نازل کیا یہ ہے، اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر ان میں سوائے زبردست سرکشی کے اور کچھ نہیں بڑھتا۔ کسی کے درمیان اختلاف نہیں کہ اس سے اللہ کی مراد بنی امیہ ہیں، انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حالت کے متعلق ارشاد ہے جبکہ وہ ایک گدھے پر سوار آ رہا تھا۔ کون؟ ابو سفیان گدھے پر سوار آ رہا تھا، معاویہ اسے کھینچ رہا تھا، اس کا بیٹا یزید اسے ہنکا رہا تھا کہ کھینچنے والے اور سوار ہانکنے والے پر خدا کی لعنت ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ میں نے آپ کے سامنے تاریخ کی 2-3-4 کتابیں، احادیث کی 2-3-4 کتابیں پیش کی کہ جن سے میں نے یہ کوشش کی آپ کو بتانے کی کہ ان تمام کتابوں میں یہ تمام باتیں لکھی ہیں، اور میں کوئی نہیں ہوتا یہ فیصلہ کرنے والا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ آپ کی طرف سے آپ کا اپنا فیصلہ ہے، آپ خود فیصلہ کیجئے۔ میں نے صرف کتابوں کو پڑھا ہے، صرف اور صرف کتابوں کو پڑھا ہے آپ کے سامنے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جو وہ لوگ علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں لکھا ہے، کیونکہ ان کتابوں میں لکھا ہے، وہ یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اور اگر وہ بات صحیح ہے جو علی علیہ السلام کی شان اقدس کو گھٹانے کے لیے کی گئی ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر یہ ان کتابوں کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں لعنت نہیں بھیجتے ان کے اوپر کہ جن پر ان کتابوں میں لعنت بھیجی گئی ہے؟ کیوں باتیں نہیں کرتے ان لوگوں کی گمراہی کی اور ان کے کفر کی اور ان کے منافقت کی کہ جو ان کتابوں میں کی گئی ہے؟ کیوں باتیں نہیں کرتے ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جنہوں نے دین کے لیے جان دی اور ان کے جان لینے والوں کی، کنہوں نے ان کو قتل کیا؟ اگر آپ خود کو کتابوں کو نہیں پڑھیں گے اور ڈاکٹر پر اسرار احمد جیسے خبیث ترین شجرہ خبیثہ کے ایک اور شاخ سے سنتے رہیں گے باتوں کو اور ان پر عمل کرتے رہیں گے، تو کیا ڈاکٹر اسرار احمد آپ کو پل صراط پار کرائے گا؟ یا آپ کا خود اپنا دین، آپ کا خود اپنا ایمان اگر اس قابل ہوگا تو آپ پل صراط کو پار کریں گے؟ تو وہ دین اور ایمان کس طرح پورا ہوگا؟ کہ جمعے کا خطبہ سن لینے سے؟ کہ جس مسلک کا بندہ تھا وہ خطیب اپنے حساب کتاب سے اپنی سیاسی انداز کو دیکھتے ہوئے، جس میں مشرف بھی اس کی نظر میں تھے، نواز شریف بھی نظر میں تھے، تو بے نظیر بھی نظر میں تھیں، تو سب سارے سیاستدان نظر میں تھے اس کے، اور وہ تمام سیاستدانوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنا جمعے کا خطبہ پیش کر رہا تھا۔ وہ خطبہ آپ کو جنت لے کے جائے گا؟ خود غور تدبر کرو۔ قرآن آپ کو تدبر کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہے، قرآن آپ کو سوچنے سمجھنے کے لیے دعوت دے رہا ہے۔ آپ کا کام ہے سوچنا سمجھنا، اس طرح سے نہیں کہ کیونکہ اس بات کو ہم مانتے چلے آ رہے ہیں تو بس یہی ٹھیک ہے۔ لیکن میری اپنی کوشش کیا ہے اس بات کی حقیقت تک پہنچنے کی؟ یقین کی منزلیں ہیں، یقین سننے سے بھی پیدا ہوتا ہے، یقین دیکھنے سے بھی پیدا ہوتا ہے، یقین چھونے سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ یقین کی منزلوں کو طے کرنا ایمان کی منزلوں کو طے کرنے کے برابر ہے۔ اگر آپ یقین کی منزلیں خدا کو پہچاننے کے لیے طے کر رہے ہیں تو یقیناً آپ ایمان کے درجے پر بلند سے بلند درجے پہ فائز ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ آپ پر فرض ہے۔ صرف ایک عالم سے، کسی مولوی سے پوچھ لیا، اس نے کہہ دیا نہیں۔ اب آپ ایک فرض کیجئے، ایک چھوٹا سا جملہ پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، کہ آپ کسی ایک ایسے مسلک کے مولوی کے پاس چلے جائیں کہ آپ اس کا سوال لے کر کہ جو اس مسلک کے خلاف ہو، فرض کر لیجئے۔ اب آپ کے خیال میں وہ مولوی جو ساری زندگی اس مسلک میں صرف کر چکا، وہ آپ کو یہ کہے گا کہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں بالکل غلط ہوں، میں جو نماز پڑھا رہا تھا وہ بھی غلط ہے اور میرا جو عقیدہ ہے وہ سب غلط ہے؟ وہ یہ کہہ دے گا آپ کو؟ اس نے آپ کو مطمئن کر کے ہی بھیجنا ہے کہیں نہ کہیں سے۔ یہ کتابیں اللہ کے رسول کی طرف سے لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں، یہ کتابیں اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں، یہ کتابیں فرشتوں نے نازل نہیں کی، یہ کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں، چاہے وہ کسی مسلک کی ہوں۔ آپ پر اور مجھ پر فرض ہے کہ ان کتابوں کو قرآن کی روشنی میں پرکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تیسری اور چوتھی ویڈیو کو دیکھیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو گھٹایا گیا۔ کیا وہ تمام باتیں قرآن سے میچ کرتی ہیں رسول اللہ کے بارے میں؟ بہرحال خدا آپ تمام کو توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اگر میری بات سے اتفاق کرتے ہو تو میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا۔ والسلام۔